اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6085، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب نے، ان سے محمد بن سعد نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کئی بیویاں جو قریش سے تعلق رکھتی تھیں آپ سے خرچ دینے کے لیے تقاضا کر رہی تھیں اور پکار کر باتیں کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ جلدی سے بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور وہ داخل ہوئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہنس رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر مجھے حیرت ہوئی جو ابھی میرے پاس تقاضا کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراً بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں یا آپ سے ڈرا جائے؟ پھر عورتوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، اپنی جانوں کی دشمن، مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے عرض کیا، آپ رضی اللہ عنہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابن خطاب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی تمہیں راستے پر آتا ہوا دیکھے گا تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جائے گا۔ حدیث نمبر 6086، اردو ترجمہ۔ ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابو العباس صاحب نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے فتح مکے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے کل واپس ہوں گے۔ آپ کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اسے فتح نہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو کل صبح لڑائی کرو۔ بیان کیا کہ دوسرے دن صبح کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے گھمسان کی لڑائی لڑی اور بکثرت صحابہ زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم کل واپس ہوں گے۔ بیان کیا کہ اب سب لوگ خاموش رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس پڑے۔ حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے پوری سند خبر کے لفظ کے ساتھ بیان کی۔ حدیث نمبر 6087، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن شہاب نے خبر دی، انہیں حمید بن عبد الرحمن نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں تو تباہ ہو گیا، اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 2 مہینے کے روزے رکھ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ بیان کیا کہ پھر کھجور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ عرق ایک طرح کا 9 کلوگرام کا ایک پیمانہ تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھنے والا کہاں ہے؟ لو اسے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے عرض کی، مجھ سے جو زیادہ محتاج ہو اسے دوں؟ اللہ کی قسم، مدینے کے دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ بھی ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔
اس پر آن وسلم ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک کھل گئے۔ اس کے بعد فرمایا اچھا پھر تو تم میاں بیوی ہی اسے کھا لو۔ حدیث نمبر 6088 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک نجرانی چادر تھی جس کا حاشیہ موٹا تھا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر بڑے زور سے کھینچی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر نشان پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دیے جانے کا حکم فرمائیے۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا تو آپ مسکرا دیے، پھر آپ نے اسے دیے جانے کا حکم فرما دیا۔ حدیث نمبر 6089 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ادریس نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے، اور ان سے حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، آن رسول وسلم نے اپنے پاس آنے سے کبھی نہیں روکا، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرائے۔ حدیث نمبر 6090 اردو ترجمہ۔ میں نے آن رسول وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ پاتا، تو آن رسول وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی کہ اے اللہ اسے ثبات فرما، یا اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنا۔ حدیث نمبر 6091 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی، انہیں زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ حق سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہنسی اور عرض کیا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بچے کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے؟ حدیث نمبر 6092 اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عمرو نے خبر دی، ان سے ابو نضر نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن یسار نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آنے لگتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ حدیث نمبر 6093 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، اور دوسری سند، اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا، کہا ہم کو یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کی ایک صاحب جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آن صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے عرض کیا بارش کا قحط پڑ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بارش کی دعا کیجیے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، کہیں ہمیں بادل نظر نہیں آ رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی، اتنے میں بادل اٹھا اور بعض ٹکڑے بعض کی طرف بڑھے اور بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینے کے نالے بہنے لگے۔ اگلے جمعے تک اسی طرح بارش ہوتی رہی، سلسلہ ٹوٹا نہ تھا، چنانچہ وہی صاحب یا کوئی دوسرے اگلے جمعے کو کھڑے ہوئے، آن صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور انہوں نے عرض کیا ہم ڈوب گئے، اپنے رب سے دعا کریں کہ اب بارش بند کر دے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے اللہ ہمارے چاروں طرف بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، چنانچہ مدینہ منورہ سے بادل چھٹنے لگے، بائیں اور دائیں ہمارے چاروں طرف دوسرے مقامات پر بارش ہونے لگی، اور ہمارے ہاں بارش یکدم بند ہو گئی۔ یہ اللہ نے لوگوں کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات اور دعا کی قبولیت بتلائی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6085 سے 6093 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔